وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم نے وزیر اعظم کی گفتگو بھی سنوائی، اس سے پہلے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی گفتگو بھی سنوائی، وزیر منصوبہ بندی کی گفتگو بھی سنوائی، جنہوں نے کہا کہ بھارت نے تو اپنی طرف بند بنا لیے ہیں اور ہماری طرف جب پانی آتا ہے تو ہمارے یہاں تباہی کا لیول ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں بہت حد سے زیادہ تباہی ہوتی ہے اور ان کے یہاں منیمم تباہی ہوتی ہے۔ وزیر اعظم نے اتفاق کر لیا کہ ہمیں ڈیم بنانے چاہیے تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی اتفاق کر لیا۔ یہ جب باتیں ہوتی ہیں نا کہ ڈیم بنانے چاہیے تھے یا پھر کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کرنا ہوگا، اور پریزنٹ ہمارا جو گزر رہا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں، تو تھوڑے سے کویسچن مارک ضرور اٹھتے ہیں۔ وائی ڈنٹ وی ڈو اینی تھنگ ارلیئر، اینڈ آلسو کہ اب کیا کرنا چاہیے، بیکاز اب وہ شک والی بات نہیں رہی کہ جی کیا موسمیاتی تبدیلیاں ہمیں اثر کر رہی ہیں نہیں کر رہی۔ راول ڈیم کے بھی اسپل وے کھولے گئے تھے، اینڈ ہم سوال سرٹنلی یہ پوچھیں گے کہ 2008-9 سے جو موجودہ حکومت ہے یہ اور ان کے اتحادی اور صوبے میں جو حکومت ہے، ہاں یہی لوگ برسر اقتدار ہیں نا۔ یہ دیکھیے راول ڈیم کے اسپل ویز کھولنے کے ویژولز ہیں، یہی لوگ برسر اقتدار ہیں۔ 2008-9 سے پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ادھر پی ٹی آئی جو وزیر اعلیٰ کی گفتگو ہم نے سنائی، پھر پی ٹی آئی، پھر پی ایم ایل، پھر پی ڈی ایم، پھر پی ایم ایل این۔ سو یہ فیصلہ اب جو عوام کو آ کے بتایا جاتا ہے، سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک آپ سے ہم پوچھیں گے، اب جو عوام کو آ کے بتایا جاتا ہے کہ جی ہمیں مزید ڈیم بنانے چاہیے تھے، 3 پہ کام بھی چل رہا ہے، تو یہ کس نے کرنا تھا؟ ڈیم پہ کام تو ہو رہا ہے جی وہ تو ہو رہے ہیں جن پہ ہو رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہمیں کرنا چاہیے اور پہلے کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیے اس کے 2 جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حقیقت میں وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان میں ایک شک کی فضا ہے، اور یہ شک جو ہے یہ بہت سی ریشنل تھنکنگ کو کھا جاتا ہے۔ اسی طرح صوبوں کے درمیان میں ایک شک کی فضا ہے۔ اگر آپ کوئی بھی ڈیم بنانے کی کوشش کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں، اور میں کچھ ڈیمز پہ ہمارا کنسنسس ہے، جس طرح بھاشا بن رہا ہے تو اس پہ ہمارا کنسنسس ہے، لیکن زیادہ تر اگر ڈیمز کی یا کینالز کی یا اس حوالے سے کوئی بھی بات کی جائے جس میں پانی ڈائیورٹ کیا جائے، پانی ڈائیورٹ کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، یا ڈیم بنا لیے جائیں یا کینالز بنا لیے جائیں، اور جب فلڈ آتا ہے تو ڈیم میں پانی سٹور کر دیا جائے، اور اگر زیادہ بڑھ جائے تو سپل ویز یا کینالز میں یا ہمارے جو ہیڈ ورکس ہیں وہاں سے براج سسٹم سے مختلف کینالز میں چھوڑ دیا جائے پانی۔ لیکن جب بھی اس طرح کی گفتگو شروع ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ فوری طور پہ پولرائز ہو جاتی ہے۔ میں نے آپ کے بھی پروگرامز دیکھے ہیں کینالز کے حوالے سے، جی ظاہر ہے کچھ ڈیمز کے حوالے سے بھی، احتجاج ہوتا رہا، سب کچھ ہوا۔ تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہر صوبے کو دوسرے صوبے پہ شک ہے کہ وہ میرا پانی روک لے گا۔ سندھ کو یہ شک ہوتا ہے کہ پنجاب اپنی جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس سے زیادہ پانی استعمال کرتا ہے اور ہمارا پانی روک لیتا ہے۔ بلوچستان کو یہ شک ہے کہ سندھ کو پانی ملتا ہے مگر وہ ہمیں پانی نہیں دیتا، وہ ہمارا پانی روک لیتا ہے۔ اب اس کا ایک بڑا آسان طریقہ ہے، اور وہ ہے ٹیلی میٹری کا۔ جس طرح آپ کے پاس فیڈر یا آپ کے پاس یہ گرڈ سٹیشن لگے ہوتے ہیں، ان میں آپ ایک الیکٹران، یعنی آپ کے گھر کا جو میٹر ہے اس میں ایک الیکٹران جو آپ استعمال کرتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے، تو ٹیلی میٹری بھی یہی ہے۔ ایک بوند پانی جو ہے وہ ریکارڈ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی ان ریئل ٹائم ان ملی سیکنڈز۔ تو اس میں پھر یہ بد اعتمادی جو ہے کہ پنجاب کہتا ہے میں نے اتنا پانی چھوڑا، سندھ کہتا ہے میں نے تو اتنا وصول کیا، درمیان میں 10 میل ہیں صرف، یا بلوچستان کہتا ہے ہمیں پانی نہیں ملا، سندھ کہتا ہے میرے پاس تو پانی آیا نہیں، تو وہ بد اعتمادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور پھر ہم ایک ریشنل ڈسکورس کر سکیں گے۔ اس ریشنل ڈسکورس میں ہم ڈیم بھی بنا سکیں گے، کیونکہ اب سب تباہی آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تباہی اب جو پنجاب میں ہے، پہلے اپر پنجاب میں تھی، نارووال میں تھی، سیالکوٹ میں تھی، اب وہ لاہور کے پاس آ گئی ہے، شاہدرہ۔ اب یہ آپ نے، میں تھوڑی دیر پہلے آپ ہی کا پروگرام دیکھ رہا تھا، شاہدرہ 2.25 لاکھ کیوسک پہ پہنچ چکا ہے۔ اب یہ تریمو کی طرف جا رہی ہے، اس سے لوور پنجاب، سینٹرل پنجاب تو سرگودا متاثر ہونا شروع ہو گیا ہے، اب آگے جا کے یہ لوور پنجاب جو ہے متاثر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پنج ند کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سب دریا جب اکٹھے، میں معافی چاہتا ہوں، ایک سیکنڈ، تو پھر اس کے بعد جی تقریباً اب ہم پروجیکٹ کر رہے ہیں تقریباً 1 ملین کیوسک کے قریب، جس سے بہت سے دیہات اور بہت سے علاقے جو ہیں وہ زیر آب آئیں گے، مگر اس کے بعد یہ سندھ میں آ جائے گا، ڈاؤن سٹریم کوٹری۔ تو اب یہ تمام معاملات جو پاکستان کے ہر صوبے کو متاثر کر رہے ہیں، خیبر پختونخوا آپ نے دیکھ لیا، پنجاب آپ نے دیکھ لیا، سندھ اب آپ
سامنے آئے گا. اللہ کرم کرے گا. سندھ نے بہت تیاری کی ہوئی ہے, اللہ کرم کرے گا, اور ہم بھی سندھ کے ساتھ کھڑے ہیں. یعنی اس کو کوئی تفریق کسی صوبے اور پانی تو دیکھیں آنا ہی ہے نا, لیکن آپ کی بات پہ اگر میں واپس آؤں جی, تو اگر یہ تمام باتیں ٹیلی میٹری کے ذریعے یہ شکوک ختم ہو جائیں تو کینالز بھی بن جائیں جن میں ہم پانی چھوڑ سکتے ہیں, اور بند بھی بن جائیں جن میں ہم پانی سٹور کر سکتے ہیں. اور یہ پانی سٹور کرنا صرف سٹور کرنا نہیں, ریگولیٹ کرنا بھی ہے. ہمیں یہاں پہ سمندر میں ہر وقت پانی چھوڑنے کی ضرورت ہے, 8-8.5 ملین کیوسک سالانہ, ورنہ سمندر کا پانی اندر آ جائے گا, جو اعتراض بھی کیا جاتا ہے. اگر بند ہوں گے تو آپ ایک تسلسل کے ساتھ 8-8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی سمندر میں چھوڑ سکتے ہیں. اچھا ایک سیکنڈ, کہنا ہے جسٹ پوائنٹ آؤٹ ہیئر کہ ایک تو یہ بڑا ہی انفارچونیٹ بات ہے کہ ایک تو قدرتی نظام جو ہے انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے ہم اتنی بارشیں دیکھ رہے ہیں سینیٹر صاحب, اور پھر آپ کا کہنا کہ وہ ایک شک کی فضا ہے بٹوین دا پروونسز, تو ایک تو نیچرل چیز ہے اور ایک مین میڈ چیز ہے. اور وفاق کے ساتھ بھی دیکھیے کسی کو اعتماد دوسرے پر نہیں ہے. یہ جو آپ قیمت ادا کر رہے ہیں یہ شک اور بد اعتمادی کی قیمت ہے. ایگزیکٹلی سر, دیٹ از آر مسفارچون. لیکن اور دوسرا سر جو ٹیلی میٹنگ وغیرہ انکمپیٹنس تو یہ ہے نا سینیٹر صاحب, آپ جو آئیڈیاز دے رہے ہیں یہ بھی فیوچر کے لیے ہے کہ نہیں میڈم, یہ ٹیلی میٹری کا جب میں آپ کو پتا ہے کہ 1 سال تقریباً پانی کا وزیر رہا ہوں, تو یہ ٹیلی میٹری کا نظام تو لگنا شروع ہو گیا. کب سے نافذ العمل ہو جائے؟ یہ میرے خیال میں 1-2 سال میں یہ مکمل ہو جائے گا. Is it a long process? مطلب اس کو کچھ سال لگ جاتے ہیں؟ نہیں, وہاں 1-1.5 سال آپ کو پروکیورمنٹ اکوپمنٹ باہر سے کرنا پڑتا ہے, جو ہو چکا ہے اور اب لگنا شروع ہو رہا ہے. انفراسٹرکچر بن رہا ہے, اس کے لیے جو بھی آپ کو انفراسٹرکچر بنانا پڑتا ہے. ایسے تو نہیں کہ آپ نے ڈپ ڈال دی, وہ تو مینول طریقہ کار تھا. تو 1-8 سال میں یہ تمام سسٹم لگ جائے گا. موسمیاتی تبدیلی ہیں سر, ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو کلائمیٹ چینج ہے از اے نیو نارمل ناؤ. اس میں جو قدرت کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے, لیکن ہماری اپنی کتنی کنٹریبیوشن ہے. ہم نے اس پہ بھی تو غور کرنا ہے. آپ کہیں بھی چلے جائیں, پہاڑوں پہ چلے جائیں, لٹرلی آئی واز اسٹریسڈ جب میں اس دفعہ گلیات کیا, اینڈ آئی واز اسٹریسڈ وہاں پہ جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی بات کر رہا ہوں میں جو بن گئی ہیں. ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو سیل یو اے ہاؤس اور این اپارٹمنٹ ان گلیات. اس پہ میرا سوال ان سے یہ ہوتا تھا, یہ جی 500 کنال زمین ہماری ہے, اور میں کہتا تھا یہ جو درخت لگے ہوئے 500 کنال پہ یہ کٹیں گے تو آپ گھر بنائیں گے نا. پھر ماربل الگ ایکسٹریکٹ ہو رہا ہے, جو کہ ظاہر ہے ہمیں نیچرل ریسورس بھی چاہیے, لیکن ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرنا, ان سب چیزوں پہ نظر رکھنا کہ ہاں جی اس حد سے زیادہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے, یا پھر اتنا گرین کور ہونا ہی اپنی کنٹریبیوشن کتنی ہے. ہم اوور آل بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی گرین کور تو پاکستان کا بڑھ گیا پرسنٹیج وائز, لیکن ہم آن گراؤنڈ دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ تباہی ہو رہی ہے. دیکھیے اس کے 3 مختلف زاویوں سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ آپ کہہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی تو ہے, وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ بھی انسانوں کی 10 ممالک جو ہیں وہ 70% کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس وقت ان گیسز کو یا کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹس کو, یا جن کو آپ گرین ہاؤس گیسز کہتے ہیں, جن کی وجہ سے دنیا کا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے. 10 ملک, وہی 10 ملک 85% فائنینسنگ جو ہے, گرین فائنینسنگ, اڈیپٹیشن, میٹیگیشن سب لے رہے ہیں. یعنی جو برباد کر رہا ہے, چاہیے تو یہ کہ جو برباد ہو رہا ہے دنیا کا کوئی طریقہ کار ایسا ہو کہ برباد کرنے والا برباد ہونے والے کو پیسے دے, یا یکساں کوئی ترقی کے مواقع فراہم کرے. وہ تو ہو نہیں رہا. وہی 10 لوگ تباہ کر رہے ہیں, پیک مین کی طرح انوائرمنٹ کو کھا رہے ہیں, اور وہی 10 ملک جو ہیں وہی پیسہ جو انوائرمنٹ کے لیے ایلوکیٹ ہوتا ہے خود ہی لے رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہو گئی. تو یہ اللہ کی طرف سے آئی آفت نہیں, یہ انسان کی بنائی ہوئی آفت ہے جس کا سامنا آپ کر رہے ہیں. اور وہ 10 ممالک ہیں جن کی آفت ہے, جن میں ہمارا ہمسایہ. لیکن ان 10 ممالک میں بھی آفت آ رہی ہے, مطلب وہ بھی ہمارے لیول کا سفر شاید نہ کر رہے ہوں, لیکن ان کو بھی وہ نہیں کیوں نہیں کر رہے. آپ دیکھیں نا, جو مقبوضہ جموں کشمیر ہے وہاں پہ جو تباہی آئی ہے وہ تباہی ان کی اپنی وجہ سے, وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. یا ایسٹرن جو آپ کو مشرقی پنجاب میں تباہی نظر آ رہی ہے, وہ تباہی جو ہے وہ مین میڈ ہے, اور اس پہ بہت بڑا حصہ ہے بھارت کا اپنا, کیونکہ بھارت ایک بڑا ایمیٹر ہے. 10-15% دنیا کی کاربن ڈائی آکسائڈ ایکویولنٹ جو ہے وہ بھارت 10% 12% ایمٹ کر رہا ہے. اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں, اب اپنی طرف آتے ہیں, کیونکہ دوسروں کی باتیں تو بہت کر لی ہم نے. اب یہ جو آپ کے سامنے سچویشن آئی ہے, اب آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چاہے وہ چناب ہو, چاہے وہ سندھ ہو, چاہے وہ کوئی اور ہو, آپ کو ہر 10-20-30 کلومیٹر کے بعد ایک علاقہ خالی رکھنا پڑے گا, جس میں اگر پانی کسی بھی وقت بہاؤ بڑھتا ہے تو چھوٹی کوئی ایسا علاقہ جہاں پہ کنسٹرکشن نہ ہو, جہاں پہ پانی توڑ کے
وہاں پہ بھیجا جا سکے. وہاں پہ آپ ریزورٹس بے شک بنا لیں جن میں آپ انٹرفیئر نہ کر سکیں, عمارتیں نہ بنائیں, جنگل بنائیں, نیچرل وہ جو آپ کے ہوتے ہیں ریزروز بنائیں جہاں پہ لوگ جائیں پکنک کریں, مگر وہ پانی پھر استعمال ہو علاقے میں, اس کو علاقے کو زرخیز کرنے کے لیے. مگر ان جگہوں پہ جیسا کہ آپ نے فرمایا ان جگہوں پہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی ہیں. کل مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا تو میں کل اس کے چناب کے ساتھ ساتھ مختلف گاؤں جو ہیں وہاں پہ جاتا چلا گیا. وہاں پہ کھیتی باڑی ہو رہی, یعنی باقاعدہ دریا کے اندر زمینیں جو ہیں لوگوں نے ٹھیکے پہ دی ہوئی ہیں, وہ کہتے ہیں ہماری ملکیت ہے, وہاں پہ کھیتی باڑی ہو رہی. تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کتنا ٹھیکہ دیتے ہو؟ اس نے کہا 1.5 لاکھ روپیہ. تو میں نے کہا وہ تو ڈوبا پڑا ہے, تم ایک غریب آدمی ہو, تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی وہ جو زوننگ کی ضرورت ہے, جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر 20, 30, 50 کلومیٹر کے بعد تحصیل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ, یہ سولوشن جب تک ڈسٹرکٹ اور تحصیل لیول پہ نہیں ہوگا اس کا کوئی سولوشن نہیں. ایسا لگتا ہے ہر ایک سے گفتگو کریں کہ سولوشنز ہیں, یہ سولوشنز تو 100% ہیں, 100% لیکن جو لوگ لالچ بھائی کی ذمہ داری ہے وہی سولوشنز بتا رہے ہوتے ہیں. عبداللہ بھائی نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایلیٹ کیپچر ہے اس ملک میں. میں 750 کلومیٹر مجھے وزیر اعظم نے حکم دیا, میں نے ٹریول کیا گلگت بلتستان میں جب یہ تباہی آ رہی تھی. 750 کلومیٹر, 20 کلومیٹر ٹریک کیا. کسی ایک غریب آدمی کا ہوٹل مجھے وہ دکھا دیں جو دریا کے کنارے بنا ہو, غریب آدمی کا. کسی ایک غریب آدمی کا مجھے ریزورٹ دکھا دیں. آپ کو یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ ہر طاقتور آدمی, ہر پولیٹیکلی کنیکٹڈ آدمی, ہر امیر آدمی کا ریزورٹ ہے اور وہ 70 سے 80 ہزار روپے رات کے چارج کرتا ہے اس چیز کے لیے جو ڈاؤن سٹریم غریب آدمی کی آبادی کے لیے تباہی بن جاتی, میزائل بن جاتا ہے. جب کانکریٹ گرتی ہے ان ریزورٹس کی, اور جب بالے گرتے ہیں بڑے بڑے, اور وہ اسی سپیڈ پہ نیچے آتے ہیں جس سپیڈ پہ بولڈر آ رہے ہوتے ہیں پہاڑوں سے, تو وہ میزائل بن کے گرتے ہیں ان کچی آبادیوں کے اوپر. وہ کانکریٹ کے پیسز وغیرہ, یہ ہوٹلز وغیرہ جن کی آپ بات کر رہے ہیں, یہی تو میں آپ سے, میں تو یک آواز ہوں آپ کے ساتھ. بالکل, لیکن کام بھی تو آپ ہی لوگوں نے, لیکن یہ ہم کہہ کے تو رکوا نہیں پائیں گے. نہیں, وزیر اعظم نے نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو حکم دیا, بہت سے لوگوں نے میرے سامنے ریزسٹ کیا ہے, انہوں نے کہا ایک بھی نہیں بچے گا, ایک بھی نہیں رہنے دوں گا 1 سال کے اندر. یہ تمام ریزورٹس اور یہ تمام جو ارریگولر چیزیں بنی ہوئی ہیں گلگت بلتستان میں, AJK میں, اور پھر صوبوں کے ساتھ تو ہمیں مل کے کام کرنا ہوگا, کیونکہ یہ کچھ فیصلے جو ہیں وہ تو صوبوں کو دے دیے گئے ہیں. یہ بھی وزیر اعظم نے کہا ہے, میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کسی نے اس موقع پہ صوبہ اور وفاق کی تفریق کرنے کی کوشش کی, یا 18ویں یا 16ویں یا 28ویں ترمیم کی ذکر کرنے کی کوشش کی, تو اس کو کہیں اگلے دن مت آئے, کام پہ مت آئے. یہ ہماری ذمہ داری اور ہم اسے پورا کریں گے. سر آپ کی تو حکومت ہی اتحادی ہے, اگر اب سندھ سے کوئی ایسی بات ہوگی تو آپ کی تو حکومت بھی قائم نہیں رہے گی. نہیں رہے گی تو چلے جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ ہماری حکومت 2 سے 8 سال پہلے نہیں تھی تو کیا قیامت آ گئی تھی؟ بات یہ ہے کہ اور بات چیت کے علاوہ یہ ہمارے بھائی ہیں, جام خان شورو صاحب, یہ میرے بھائی ہیں. میں نے ان سے کئی مرتبہ کہا اور آج بھی میں اس بات پہ راضی کیا میں کہہ رہا ہوں, میری درخواست ہے کہ میں جب تک ان کی تسلی نہیں ہوگی ان کے دفتر میں بیٹھوں گا اور اس پرابلم کو سالو کروں گا. جب مجھے یہ نیا کلائمیٹ چینج کا عہدہ دیا گیا تو سب سے پہلے میں وزیر اعلیٰ سندھ کے پاس حاضر ہوا, سب سے پہلے, اور میں نے بولا کہ مائی جاب از ٹو میک یور پروونس سکسیزفل. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو پروونس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. پچھلے ہفتے میں میئر صاحب کے ساتھ, مرتضی وہاب جو بڑے اچھے آدمی ہیں, وہ مجھے ہر جگہ لے کے گئے. انہوں نے مجھے لیگون دکھائے, جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے تھے پروگرام سے پہلے. انہوں نے مجھے ٹریٹمنٹ پلانٹ دکھائے کہ دیکھیں یہ گدلا پانی, یہ سیور کا پانی, یہ ہم ٹریٹ کر کے, یہ ہم فارسٹ جو ہیں اور مینگرووز جو ہیں ان کو آباد کر سکتے ہیں, انڈسٹریز کو دے سکتے ہیں. اس پانی کی ہمیں ضرورت ہے, جیسا کہ آپ فرما رہے تھے. فارسٹ کے لیے ضرورت ہے, مینگرووز کے لیے ضرورت ہے, انڈسٹری کے لیے ضرورت ہے. چلیں پینے کے لیے ہم نہیں ری ٹریٹڈ پانی کو استعمال کریں گے, مگر باقی چیزوں کے لیے تو استعمال ہو سکتا ہے. اینڈ ہی از کمپلیٹلی اویئر آف اٹ. پھر وہ مجھے پمپنگ سٹیشنز لے کر گئے, انہوں نے مجھے وہ نالے دکھائے جہاں پہ پمپنگ سٹیشنز کی ضرورت ہے. اور اب ہم میری ٹائم افیئرز کے وزیر جو ہیں ان کے ساتھ مل کے کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پرانا منصوبہ پانی کو ٹریٹ کر کے دوبارہ سے جیسے آپ کہہ رہے تھے اس کو استعمال کرنے کا, اس کو ریوائیو کریں. یہ ہمارا کام ہے.
ان کے ساتھ ان کا ہر صوبے کے ساتھ کھڑا ہونا, چاہے وہ جی بی ہے, چاہے وہ کراچی کا شہر ہے, چاہے وہ سندھ ہے, کے پی ہے, بلوچستان ہے. ہم یہ لاہور کے پتہ نہیں کوئی اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹی ہوگی, اور ایلیٹ میں بھی نا ایک لیول ہوتا ہے. نہیں, کوئی لیول نہیں. ایلیٹسٹ اور آپ کی رسائی ڈائریکٹ بڑے بڑے دفاتر تک ہیں تو شاید آپ پہ ہاتھ نہیں آتا. اور نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی ہم بات کر رہے ہیں, وی نو دیٹ دے آر پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز established in Riverbank, Ravi, and they are flooded right now. And obviously لوگوں کی اور ہمارے لیے کہنا آسان ہوتا ہے, sold on that pretext کہ یہ کتنی prestigious ہیں اور کہاں ہماری لوکیشن ہے. ہمارے لیے اور آپ کے لیے شاید کہنا آسان ہے کہ جی لوگ اپنی بڑی بڑی گاڑیوں میں گھر چھوڑ کے جا رہے ہیں, وہ زندگی بھر کی جمع پونجی ہوتی ہے, اس میں زندگی بھر کا سامان ہوتا ہے. اینڈ اٹ از ناٹ ایزی فار اینی ون, اور اس میں لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے, وہ افیکٹیز ہوتے ہیں اس ساری صورتحال میں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ میں آپ کو 11-12 سال مجھے سیاست کرتے ہو گئے ہیں, تو میں آپ کو ایک اس کی سمری دے دیتا ہوں. کوئی فرق نہیں ہوتا, یہ سب کنیکٹڈ ہے. یہ ہاتھ, یہ ہتھیلی ہے نا, اس میں انگلیاں ہیں, یہ 5 انگلیاں ایلیٹ ہیں. اس وجہ سے سب جڑے ہوئے ہیں ہتھیلی کے ساتھ. اس وجہ سے جو آپ کہتے ہیں نا ایلیٹ ہوتی ہے اور ایلیٹ ہوتی ہے, ایلیٹ ہی ہوتی ہے, اور وہ ایلیٹ کیپچر کرتی ہے. اس کا کام صرف اس مٹھی کو انگلیوں کے ذریعے بند کرنا ہے, اور اس مٹھی کی جکڑ میں ہر آدمی آتا ہے. سیاستدانوں کو بھی, جو ہمارے سول سرونٹس ہیں, ہمارا میڈیا بھی, وہ سب اس جکڑ میں آتا ہے. جس وقت وہ مٹھی بند ہوتی ہے نا تو اس کی جکڑ میں آتا ہے. اور یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں, میں نے تو آپ کو کہا, میں نے تو آپ کو ایگزامپلز دی کہ 10 لوگوں کے ریزورٹس کے لیے آپ نے پوری بستیاں اجاڑ دی نیچے. اسی طرح چاہے لاہور ہو, چاہے شیخوپورہ ہو, چاہے کوئی اور علاقہ ہو, سرگودا کے ارد گرد ہو, ارے بھائی ہمیں ان جگہوں کی ضرورت ہے. یہ ماڈل چیزیں ہیں, یہ پرانا وقت نہیں ہے کہ آپ نے اندازے لگانے. آپ کے پاس سیٹلائٹ ہے, آپ کے پاس ڈرون سوارمز ہیں. ایک چیز ماڈلنگ سے بتا دیجئے گا, ہمارے لیے ماڈلنگ کرنا کتنا مشکل تھا. ہمیں نہیں پتا بھارت میں کتنی بارش ہو رہی ہے, ہمیں پتا ہے ان کی پانی کی کتنی کیپیسٹی ہے اسٹور کرنے کی. سو ہم جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اچانک سے بھارت نے پانی چھوڑ دیا, we should have the data کہ پانی کب چھوڑیں گے. اس کے بعد وہ پانی بھر جائے گا, وہ اپنی طرف تو نہیں چھوڑیں گے, وہ ہماری طرف چھوڑیں گے. اینڈ ود دا سیم ٹوکن سینیٹر صاحب, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں جو ہم ایفرٹس کی بات کر رہے ہیں کہ واٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن, ہمارا ریجن اتنا زیادہ افیکٹڈ ہے, کین وی انیشیٹ a dialogue, a conference between India and Pakistan and other affected countries as well, اور خاص طور پہ انڈیا being the upper riparian, مطلب ان کی رسپانسبلٹی تو ایک اور لیول کی ہونی چاہیے. یہ کنورسیشن شروع کی جا سکتی ہے. دیکھیے, اب آپ نے اتنے سوال پوچھ لیے ہیں, ماڈلنگ پہ سے شروع کریں پھر ہم ڈائیلاگ. آپ ایک ایک کر کے یاد کروائیے گا, میں بھولتا چلا جاؤں. میرا کام ہے بھولنا, آپ کا کام ہے. شروع کرتے ہیں کہ ایک ڈائیلاگ ہو جائے, اور خاص طور پہ وہی ساری بات ہے کہ دس از فار دا گریٹر گڈ آف دا ریجن. یہ کوئی اپنی اینیموسٹیز, اینیمیز, اس سے بالا تر ہے یہ بات. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کو یہ بات جاننی چاہیے کہ بھارت بھی اپر رائپیرین نہیں ہے, بھارت کا بھی ایک اپر رائپیرین. بالکل بالکل. تو بھارت جب ہماری ٹریٹی کی بات کرتا ہے تو بھارت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا پانی بھی بند ہو سکتا ہے. تو وہ غریب لوگ چاہے پاکستان میں ہوں چاہے بھارت میں ہوں جو کھیتی باڑی کرتے ہیں, ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ جو ہندوتوا کا جنون ہے, جس جنون میں یہ فضول ترین باتیں ہو رہی ہیں, یہ جس ڈائیلاگ کی آپ بات کر رہے ہیں, ہم نے تو پہلے کہا ہے کہ جب مرضی ڈائیلاگ کر لیں. ہماری تو بات شروع ڈائیلاگ سے ہوئی تھی. جنگ میں ان کو ہرانے کے بعد بھی ہماری جو پیشکش تھی وہ ڈائیلاگ کی تھی. یعنی جنگ سے پہلے بھی ڈائیلاگ تھا, جنگ کے درمیان میں بھی ڈائیلاگ تھا. صرف جب جنگ ہو گئی تو ہم نے کہا اوکے, ناٹ اینی مور, ناؤ ول ٹیچ یو اے لیسن. اور لیسن ٹیچ کرنے کے فوراً بعد بھی ہماری جو گفتگو تھی وہ آفر یہی تھی کہ ڈائیلاگ کریں. اب ایک بندے کو اگر بھوت سوار ہو ہندوتوا کا, اور وہ چاہتا ہو کہ علاقے کا وہ گینگسٹر بنے, یا جس کو انگریزی میں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر, اپنی سیکیورٹی تو کر نہیں سکتا, تو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ریجن کی خاک بنے گا. وہ اپنے جہاز تو اس کے وہ کیا رفول پتہ نہیں کیا نام رکھے ہوئے تھے, چڑیوں کی طرح گر رہے تھے. تو خواہش یہ ہے کہ میں یہاں کا علاقے کا چودھری ہوں اور سارے جو ہیں میرے مزارے ہوں, تو بھائی یہ تو ہوگا نہیں. ہماری تو گفتگو وہیں سے شروع ہوتی ہے جو آپ نے سوال پوچھا ہے, وہیں پہ ختم ہوتی ہے جہاں پہ آپ نے سوال پوچھا ہے. کر نہیں رہے, اور وہ کمیشن کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں کہ جی اب پانی آنے والا ہے. نہیں, میں بتاتا ہوں. ہم ماڈلنگ کر کے کر چکے ہیں. اطلاع پہنچا دی گئی ہے, وقت سے پہلے پہنچا دی گئی تھی. لیکن آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ اس اطلاع میں آپ صرف 2 چیزیں کر سکتے ہیں.
آپ اپنے جانور موو کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچے موو کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنی فصل موو کر سکتے ہیں، نہ آپ اپنے مکانات موو کر سکتے ہیں. تو واحد چیز جو آپ بچا سکتے ہیں، جو آپ کو ریسکیو 1122 نظر آ رہی ہے، وہ یہ کشتیوں میں جا رہے ہیں، باقی پولیس جا رہی ہے، رینجرز جا رہی ہے، آرمی جا رہی ہے، سول ایڈمنسٹریشن جا رہی ہے، بچیوں کو نکال رہے ہیں. کل میں جہاں پہ گیا ایک گاؤں میں 3 مرتبہ کشتی بھیجی، 150 لوگ تھے، آخر میں 30 لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے. منتیں کی ان کی چناب کے اوپر، دوبارہ سے گئے، منتیں کی، ہاتھ جوڑے اور ان کو وہاں سے ریموو کیا. آج وہاں پانی آ گیا ہے، وہ ریموو ہو گیا، اللہ نے بچا لیا. لیکن یہ جو ماڈلنگ آپ کہہ رہے ہیں جو ہو رہی ہے پاکستان میں، سیٹلائٹ ماڈلنگ بھی ہو رہی ہے. ہمارے کچھ مسائل ہیں ہمارے اپنے پروگرامز میں، وہ آپ علیحدہ پروگرام کریں گے تو میں آپ کو تفصیل بتاؤں گا. لیکن یہ تمام ماڈلنگ ہو رہی ہے اور وقت سے پہلے اطلاع دی جا رہی ہے. پنجاب کو بھی دی گئی ہے، سندھ کو بھی دی گئی ہے. لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر وہ ریزروائرز نہیں ہوں گے ڈسٹرکٹ لیول پہ، تحصیل لیول پہ، جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جہاں پہ پانی چھوڑا جا سکتا ہے، جہاں پہ جنگلات ہوں گے جو آپ کو ڈی کاربنائز بھی کریں گے، آپ کو کاربن کریڈٹس بھی ملیں گے، اگر آپ یہ تمام کام نہیں کریں گے تو ماڈل کیا کرے گا؟ ماڈل تو آپ کو صرف یہ کہہ سکتا ہے کہ 1 مہینے کے بعد آپ کے پاس 1 مہینہ ہے یا 15 دن ہے یا 20 دن ہے، اپنے جانور ہٹا لیں، اپنے بیوی بچوں کو سیف مقامات پر لے جائیں. مکان تو نہیں ہٹا سکتا ماڈل. جی تو مکان بننے کا جو پرابلم جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ریزورٹس بننے کا عمل جو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، یہ ہے معاملہ. اور سلوشن اب ہے ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے پاس. یہ آپ کو تحصیل لیول کے اوپر ہر جگہ پہ یہ آپ کو نیچرل ریزروز بنانے پڑیں گے جن میں پانی چھوڑا جا سکے، تاکہ وہ علاقے جہاں پہ کھیتی باڑی زونڈ اچھے سلیقے سے ہو رہی ہے، مکانات بن رہے ہیں، وہاں پہ تباہی. سینٹر صاحب یہ ٹاپک ایسا ہے جس پہ جتنی بھی بات ہو ایگزیکٹلی وہ کم ہی ہوگی. پلانز کیا ہیں شجر کاری کے سلسلے میں؟ آپ یہاں کراچی میں موجود ہیں، سو تھینک یو فار ٹیکنگ آؤٹ دی ٹائم.